یہ عمران خان کو مشورہ دینے والے کون ہیں؟ ایکسکیوز می، شکریہ ملک صاحب. دیکھیں ندیم بھائی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہی وہ ایل ایڈوائزز ہوتی ہیں جو کسی بھی لیڈر کو ایک ایسے دہرائے پہ لے جاتی ہیں جہاں سے اس کے لیے مشکلات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. میں کچھ دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ، پکڑ کے دکھا دو، کوئی ہاتھ ڈال کے دکھا دے، اس طرح کی باتیں انسٹیگیٹ کرتی ہیں. یہاں اس ملک کے اندر، تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر کوئی بالا تر نہیں ہوتا. یہاں جب باری آ جائے تو پھر کسی کو بھی موبائل میں گھسیڑ کے وہی جیب قطرے والا سلوک کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں میں، تو بڑے ہو گئے چیزیں دیکھتے ہوئے. تو ایک تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہے کہ آپ قانون سے بڑے ہو جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کبات ہونی چاہیے، ضرور اپیئر ہونا چاہیے. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور اگر کورٹ بلا رہی ہے تو کورٹ کے اندر 1 منٹ کی پریزنس دے کے چلے جائیں. یہ ایڈوائزز کیوں دی جا رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان ایڈوائزز ہوتا کیا ہے؟ جب آپ ایل ایڈوائز کرتے ہیں لیڈر کو کہ آپ نہیں جائیں، قانون سے آپ بڑے ہو گئے، کسی اسٹینڈرڈ بات کر رہا ہوں میں، اسپیسیفک عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک میڈیا ہائپ ہوتی ہے، پھر وہ نہیں جاتے، عدالت سختی کا آرڈر دیتی ہے. اس آرڈر کے تحت ہماری بدقسمتی اس ملک کی ہے کہ ہم چھینا جھپٹی، گھسیٹنا، تھانوں میں جانا، جیلیں کاٹنے پہ بہت بڑے لیڈر مانے جاتے ہیں. یہ بدنصیبی اس ملک کی کہ جیل جانا ایک بہت فخر کی بات ہے، جبکہ شرم کی بات ہے. چاہے آپ اصلی کیس میں گئے ہوں، چاہے آپ ناجائز گئے ہوں، یہ شرمناک چیز ہے. جیل جانا کوئی بہت اچھی کوالٹی نہیں ہے. کسی آپ اپنے پرانے لوگوں سے، بزرگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اللہ میں برے وقت سے بچائے، جیل کسی کو نہ دکھائے. لیکن ہمارے ملک میں جیل آپ کی پاپولیرٹی کو انکریز کرتی ہے. آپ بہت بڑے لیڈر ہوتے ہیں، آپ پھول برسائے جاتے ہیں. یہ ایسی چیزیں جو ہم نے اس دور میں بھی ہم یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. مطلب بائیں لا 40 سال پہلے لیکن ہوتا الیکشن تھا. کیس ہے، وہ کوئی ہلہ گلہ باہر جو کیا ہوا ہے، ایک نوٹس ہویا ہوا ہے، جائیں گے تو بیل کنفرم ہو جائے گی. سر ویسے بھی سر دیکھیں، وہ ٹیررزم کا کیس تو بنتا بھی نہیں ہے نا. بہت کمزور کیس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو فضول اس کیس کو بنا ٹیڑھا کیا جا رہا ہے بلا وجہ کے نہ پیش ہو کے. میں ندیم ملک صاحب بڑا خلاف ہوں اپنی گورنمنٹ کے ٹائم پہ بھی اور آج بھی. یہ 15 ایف آئی آر کٹ جانا، 6 کٹ جانا، 5 کٹ جانا. اگر آپ نے کسی غلط کیا ہے، اس کے لیے 1 ایف آئی آر بھی 100 ایف آئی آر کے برابر ہے. جب آپ آپٹکس کے لیے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو اب یہ اینٹی ٹیررزم کا کیس بنا دیا ہے. الیکشن کے بعد اللہ بڑے کو بم پھٹا ہے، کچھ شہادتیں ہو گئی ہیں، گولیاں چل گئی ہیں، کلاشن کوف لے کے عمران خان صاحب آ گئے ہیں، یا کوئی اور لیڈر لے کے آ گئے. مطلب ایسے کیسز کو اوور لک کرنا چاہیے. نہیں یہ ایکشن جسٹیفائیبل نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا تو میں دیکھیں ندیم علی صاحب، میں خود ڈسا ہوا ہوں، تو میں تو بڑا پرامپٹ اور بڑا کلیئر ہوں اور کیٹیگوریکلی ہوں کہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلٹی کوشچن اوور کوشچن مارکس ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں تو سپریم کورٹ میں گیا ہوں ایک ممبر کے خلاف جو صادق امین خود نہیں ہے. وہ صادق امین کے فیصلے کیسے کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ فیصل صاحب لیکن 2 کیس ہیں عمران خان کے اوپر، 3 کیس ہیں. 2 ایک فارن فنڈنگ والا لگا ہوا ہے، توشہ خانہ والا، اور یہ تو الیکشن کمیشن والا ہے. جرم عائد ہونی ہے اس پہ. تو یہ معاملات عمران کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ان کی لیگل ٹیم ان کو کیا بتا رہی ہے، لیکن یہ معاملات ان کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. لیکن ندیم علی صاحب، بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے، انفارچونیٹ ہے. ہم تو شور کرتے رہے، بولتے رہے، کابینہ میں بولتے رہے، پارٹی میں بولتے رہے، اور وہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے مجھے تو خیر بہت اوور سپیس دی ہوئی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ منافقوں کی ٹیم کے اندر آپ زیادہ دیر بول نہیں سکتے کہ وہ ٹیم کے ٹولوں کے حصے میں چلتے ہیں، اور ہر پارٹی کا یہ حال ہے. اور میں نے تو یہ ریفرنس بھی دیا تھا، میاں صاحب کو بھی ریفرنس دیا تھا کہ اسی کرسی میں، اسی کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی ہرا ہرا دکھایا جایا تھا، اور اینڈ ان کا بھی خراب ہوا، اور آپ کو بھی وہی ہرا ہرا دکھایا جا رہا ہے. میں اوپن بات کر رہا ہوں. عمران کو بات عمران خان صاحب کو 11 منسٹروں کے بیچ میں بات کی تھی. تو میں تو بڑا اس وقت بھی کلیئر تھا، آج بھی بڑا کلیئر ہوں. ڈسکوالیفیکیشن تو اللہ میں روک سکتا ہے، بندہ نہیں روک سکتا. اس دلدل تک ڈیلیبریٹلی پہنچایا گیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب صرف اللہ بھی یہیں ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکتا ہے؟ ویسے کوئی طریقہ نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں. ندیم علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو مثال دوں. کسی نے گولی چلا دی ایک آدمی کے اوپر، اب وہ کتنا ہی طاقتور آدمی ہو دنیا کا، قانون کی گرفت میں اگر آ گیا ہے تو گولی تو چلی ہے، بندہ مرا بھی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جرم نہیں ہوا؟ جرم اوور لک ہو جاتا ہے کبھی کبھار اس ملک کے اندر، جب سسٹم آپ کے لیے آنکھ بند کرتا ہے. فنڈنگ اور توشہ خانہ والا آپ اس دونوں کو جرم سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں، میں اسپیسیفک نہ توشہ خانہ کی بات کر رہا ہوں، فارن فنڈنگ کی بھی بات نہیں کر رہا، میں ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. انورٹڈ کامن 3 کیسز ہیں نا جس پہ پاسبل ہی ہو سکتی ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، میں تو آپ کو بائی اینڈ لارج بتا رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر بد نصیبی یہ ہے کہ میں آپ کا شو کر رہا ہوں. اس شو کے اندر اگر آئین اور قانون کے ماتحت اگر اس شو کو بھی کوئی دیکھ لینا تو مجھ پہ قانون لاگو ہو لیکن جائے آپ گا. اس معاملے میں قائل ہیں کہ یہ تینوں کیسز عمران کو ڈسکوالیفیکیشن پہ لے جا سکتے ہیں؟ لیکن میں ندیم ملک صاحب، میں نے کہا نا سر کہ میں بہت پہلے پریمپٹ کر چکا تھا یہ بات. میں نے خان صاحب کو بھی سمجھایا تھا. کیا پریمپٹ کر چکے تھے؟ کہ ڈسکوالیفیکیشن تو دیکھیں از ریٹن آن دا وال.